بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کروندے ایلو بیری کے پتوں کو خشک کر کے چائے بنانے سے ذیابیطس کنٹرول میں مدد ملتی ہے۔ یہ چائے انسولین کی حساسیت بہتر بناتی ہے اور گردوں کی صحت کے لیے بھی نہایت مفید سمجھی جاتی ہے۔ پھول گوبھی کے تنے جو عام طور پر ضائع کر دیے جاتے ہیں کو کدوکش کر کے اس کی سبزی یا اچار بنایا جا سکتا ہے۔ یہ فائبر اور وٹامن سی کا بہترین ذریعہ ہے جو ہاضمے اور قوت مدافعت کے لیے مفید ہوتے ہیں۔ کچے پپیتے کے بیجوں کو پیس کر ان کا پیسٹ چہرے پر لگانے سے مہاسے، کیل اور بند مسام کھل جاتے ہیں۔ یہ جلد کی مردہ تہ کو ہٹانے کا قدرتی طریقہ بھی ہے۔ جنگلی پالک باسو ساگ کے پتوں کا رس نکال کر اس میں شہد ملا کر پینے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ یہ حاملہ خواتین میں فولک ایسڈ کی فراہمی کا بہترین ذریعہ بھی ہوتی ہے۔ سیب کے چھلکے میں موجود پٹھوں کی نشو و نما اور چربی کو کم کرنے میں مدد دینے والے مادے موجود ہوتے ہیں۔ چھلکے سمیت سیب کھانا میٹابولزم کو بہتر بناتا ہے۔ ناشپاتی کے پتوں کو پانی میں ابال کر اس قہوے کو پینے سے گردے کی پتھری کو توڑنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ پیشاب آور ہے اور جسم سے فاضل نمکیات خارج کرتا ہے۔ کیوی کے چھلکے اگر نامیاتی ہوں کو باریک کاٹ کر اسموتھی میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ یہ فائبر، وٹامن سی اور اینٹی آکسیڈینٹس سے بھرپور ہوتے ہیں۔ شلجم کے سبز پتوں کو دہی میں ملا کر رائتا بنایا جا سکتا ہے۔ یہ کیلشیم، وٹامن کے اور فولیٹ کا طاقتور مرکب ہے جو ہڈیوں اور دل کی صحت کے لیے بہترین ہے۔ اناناس کے درمیانی حصے کو بلینڈ کر کے اس میں ادرک ڈال کر پینے سے گلے کی سوزش اور خراش میں فوری افاقہ ہوتا ہے۔ یہ برومیلن انزائم سے بھی بھرپور ہوتا ہے۔ چیری کے ڈنٹھل خشک کر کے چائے بنانے سے جوڑوں کے درد اور سوجن کم ہوتی ہے اور یہ یورک ایسڈ کو کنٹرول کرنے میں بھی مدد دیتی ہے۔ آم کے پتوں کو رات بھر پانی میں بھگو کر صبح یہ پانی پینے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے اور یہ ذیابیطس کے مریضوں کے لیے بھی نہایت مفید ہوتی ہے۔ لیموں کے پتیوں کو پانی میں ابال کر اسے فریشنر کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہوا میں موجود جراثیموں کو ختم کرتا ہے اور ماحول کو خوشگوار بناتا ہے۔ اروی کے پتوں کے ڈنٹھل پیس کر زخموں پر لگانے سے خون بند ہو جاتا ہے۔ یہ انفیکشن کا خطرہ کم کرتا ہے اور قدرتی اینٹی سیپٹک کا کام بھی کرتا ہے۔ دھنیا کی جڑوں کو پیس کر چٹنی بنائی جا سکتی ہے۔ یہ جڑیں اینٹی آکسیڈینٹس اور فائٹو نیوٹرینٹس سے بھرپور ہوتی ہیں جو ہاضمے اور جگر کی صحت کے لیے نہایت مفید ہیں۔ تربوز کے چھلکے کی سفید اور سبز درمیانی پرت کو سبزی کے طور پر پکایا جا سکتا ہے۔ یہ سستا، ذائقہ دار اور غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے۔
انگور کے بیج کا تیل جلد پر لگانے سے جھریاں کم ہوتی ہیں۔ یہ اینٹی ایجنگ خصوصیات رکھتا ہے۔ یہ وٹامن ای اور فیٹی ایسڈ سے بھی بھرپور ہوتا ہے۔ انجیر کے پتوں کو پیس کر پانی میں ملا کر بال دھونے سے بالوں کی خشکی اور خارش کم ہوتی ہے، اور یہ بالوں کی قدرتی چمک برقرار رکھنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ ناریل کے خول کو چلا کر اس کی راکھ تیار کی جا سکتی ہے۔ یہ راکھ دانتوں پر ملنے سے دانت سفید اور مضبوط ہو جاتے ہیں، اور مسوڑوں کے امراض سے بھی یہ راکھ بچاتی ہے۔ پالک کی جڑوں کو خشک کر کے چائے بنائی جا سکتی ہے۔ یہ چائے آئرن، میگنیشیم اور وٹامن سے بھرپور ہوتی ہے، جو خون کی کمی اور ہڈیوں کی کمزوری دور کرتی ہے۔ آم کی گٹھلی کے اندر موجود بیج کو پیس کر دودھ میں ملا کر پینے سے جسمانی طاقت بڑھتی ہے، اور یہ دل کی صحت کے لیے بھی نہایت مفید سمجھی جاتی ہے۔ کیلے کے درخت کی نرم گود کور کو سبزی کے طور پر پکایا جا سکتا ہے۔ یہ فائبر اور پوٹاشیم سے بھرپور ہوتا ہے، جو ہاضمے اور دل کی صحت کے لیے نہایت مفید ہے۔ ٹماٹر کے بیج خشک کر کے ان کا تیل نکالا جا سکتا ہے۔ یہ تیل جلد پر لگانے سے جھریاں کم ہوتی ہے اور جلد جوان نظر آتی ہے۔ گاجر کے بیجوں کو پیس کر چائے بنانے سے پیٹ کے درد اور گیس کی شکایت دور ہوتی ہے۔ یہ اینٹی اسپاسمک خصوصیات بھی رکھتی ہے۔ لہسن کی پتیوں کو سلاد میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ یہ پتیاں وٹامنز اور منرل سے بھرپور ہوتی ہیں، جو قوت مدافعت بڑھاتی ہیں۔ پودینے کی جڑوں کو پیس کر لگانے سے جلد کی الرجی اور خارش میں افاقہ ہوتا ہے۔ یہ جڑیں اینٹی انفلیمیٹری خصوصیات بھی رکھتی ہیں۔ چقندر کے پتوں کو دال میں پکایا جا سکتا ہے۔ یہ پتے آئرن، کیلشیم اور وٹامن سے بھرپور ہوتے ہیں، جو خون کی کمی اور ہڈیوں کی کمزوری کو دور کر دیتے ہیں۔ کھیرے کے بیجوں کو خشک کر کے چائے بنانے سے گردے کی پتھری ٹوٹتی ہے، اور پیشاب کی نالی بھی صاف ہو جاتی ہے۔ مولی کے پتوں کو سلاد میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ یہ پتے وٹامن سی اور فائبر سے بھرپور ہوتے ہیں، جو قوت مدافعت اور ہاضمے کے لیے نہایت مفید سمجھے جاتے ہیں۔ شلجم کے بیجوں کو پیس کر لگانے سے جلد کے داغ دھبے صاف ہو جاتے ہیں۔ یہ بیج اینٹی آکسیڈنٹ سے بھی بھرپور ہوتے ہیں۔ کریلے کے پتوں کو پیس کر لگانے سے زخم جلد بھر جاتے ہیں، اور انفیکشن کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ پتے اینٹی بیکٹیریل خصوصیات رکھتے ہیں۔ کھجور کی گٹھلیوں کو پیس کر تیل میں ملا کر بالوں پر لگانے سے بالوں کی خشکی اور گرنا کم ہوتا ہے۔ یہ بالوں کو مضبوط بھی بناتا ہے۔ ادرک کی جڑوں کو پیس کر چائے بنانے سے سردی اور کھانسی میں افاقہ ہوتا ہے۔ یہ اینٹی وائرل خصوصیات بھی رکھتی ہے۔ ہلدی کی جڑوں کو پیس کر لگانے سے جلد کے داغ دھبے صاف ہو جاتے ہیں۔ یہ جڑیں اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتی ہیں۔ دھنیا کے بیجوں کو پیس کر چائے بنانے سے پیٹ کا درد اور گیس کی شکایت دور ہوتی ہے۔ یہ اینٹی اسموڈک خصوصیات رکھتا ہے۔ تلسی کے بیجوں کو پانی میں بھگو کر کھانے سے
تیزابیت اور سینے کی جلن میں افاقہ ہوتا ہے۔ یہ بیج اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیات بھی رکھتے ہیں۔ میتھی کے بیجوں کو پیس کر لگانے سے جلد کے داغ دھبے صاف ہو جاتے ہیں۔ یہ بیج اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتے ہیں۔ زیرہ کے بیجوں کو پیس کر چائے بنانے سے ہاضمہ درست ہوتا ہے اور وزن بھی کم ہوتا ہے۔ یہ میٹابولزم کو بھی تیز کرتی ہے۔ الائچی کے بیجوں کو پیس کر چائے بنانے سے منہ کی بدبو دور ہو جاتی ہے اور ہاضمہ درست ہوتا ہے۔ یہ اینٹی بیکٹیریل خصوصیات رکھتی ہے۔ محترم ناظرین، دار چینی کے چھلکوں کو پیس کر چائے بنانے سے بلڈ شوگر کنٹرول ہوتا ہے۔ یہ قوت مدافعت بڑھاتی ہے اور یہ اینٹی وائرل خصوصیات بھی رکھتی ہے۔ لونگ کو پیس کر لگانے سے دانت کا درد دور ہو جاتا ہے۔ یہ اینٹی بیکٹیریل خصوصیات بھی رکھتی ہے۔ کالی مرچ کے بیجوں کو پیس کر چائے بنانے سے نزلہ زکام میں افاقہ ہوتا ہے۔ یہ اینٹی وائرل خصوصیات بھی رکھتی ہے۔ ہلدی اور دودھ ملا کر پینے سے جسمانی سوزش کم ہوتی ہے اور قوت مدافعت بڑھتی ہے۔ یہ اینٹی آکسیڈنٹ سے بھی بھرپور ہوتی ہے۔ ادرک اور شہد ملا کر کھانے سے کھانسی اور گلے کی خراش میں افاقہ ہوتا ہے۔ یہ اینٹی بیکٹیریل خصوصیات بھی رکھتا ہے۔ لیموں اور شہد ملا کر پینے سے وزن کم ہو جاتا ہے۔ قوت مدافعت بڑھتی ہے۔ یہ میٹابولزم کو بھی تیز کرتی ہے۔ لہسن اور شہد ملا کر کھانے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں ہوتا ہے۔ قوت مدافعت بڑھتی ہے اور اینٹی آکسیڈنٹ سے بھی یہ بھرپور ہے۔ پودینہ اور لیموں ملا کر پینے سے تیزابیت اور سینے کی جلن میں افاقہ ہوتا ہے۔ یہ اینٹی ایسڈ خصوصیات بھی رکھتی ہے۔ کھجور اور دودھ ملا کر کھانے سے جسمانی طاقت بڑھتی ہے۔ ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ یہ کیلشیم اور آئرن سے بھی بھرپور ہے۔ انجیر اور دودھ ملا کر کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ یہ کیلشیم اور آئرن سے بھی بھرپور ہے۔ کھجور اور انجیر ملا کر کھانے سے جسمانی طاقت بڑھتی ہے۔ قوت مدافعت بڑھتی ہے۔ یہ وٹامنز اور منرل سے بھرپور ہے۔ گاجر اور سیب ملا کر پینے سے بینائی تیز ہوتی ہے اور جلد صاف ہوتی ہے۔ یہ وٹامنز اور اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہے۔ چقندر اور گاجر ملا کر پینے سے خون صاف ہوتا ہے اور جلد چمکدار ہوتی ہے۔ یہ آئرن اور وٹامنز سے بھرپور ہے۔ پالک اور سیب ملا کر پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ یہ کیلشیم اور آئرن سے بھرپور ہے۔ کیلے اور سیب کا جوس ملا کر پینے سے ہاضمہ درست ہوتا ہے اور قوت مدافعت بڑھتی ہے۔ یہ فائبر اور وٹامنز سے بھی بھرپور ہے۔ آم اور دہی ملا کر کھانے سے جسمانی طاقت بڑھتی ہے اور ہاضمہ درست ہوتا ہے۔ یہ وٹامنز اور پرو بایوٹک سے بھرپور ہے۔ پپیتا اور دہی ملا کر کھانے سے ہاضمہ درست ہوتا ہے۔ جلد صاف ہوتی ہے۔ یہ انزائمز اور پرو بایوٹک سے بھرپور ہے۔ انناس اور دہی ملا کر کھانے سے ہاضمہ درست ہوتا ہے اور قوت مدافعت بھی بڑھ جاتی ہے۔ یہ انزائمز اور پرو بایوٹک سے بھرپور ہے۔ کیوی اور دہی ملا کر کھانے سے ہاضمہ درست ہوتا ہے۔
قوت مدافعت بڑھتی ہے، یہ وٹامن سی اور پرو بایوٹیک سے بھرپور ہے۔ انار اور دہی ملا کر کھانے سے ہاضمہ درست ہوتا ہے اور خون صاف ہوتا ہے، یہ اینٹی آکسیڈنٹس اور پرو بایوٹک سے بھرپور ہوتے ہیں۔ انگور اور دہی ملا کر کھانے سے ہاضمہ درست ہوتا ہے، خون صاف بھی اس سے ہو جاتا ہے، یہ اینٹی آکسیڈنٹس اور پرو بایوٹک سے بھرپور ہوتے ہیں۔ سیب اور دہی ملا کر کھانے سے ہاضمہ درست ہوتا ہے اور قوت مدافعت بھی بڑھتی ہے، یہ فائبرز اور پرو بایوٹیک سے بھرپور ہے۔ ناشپاتی اور دہی ملا کر کھانے سے ہاضمہ درست ہوتا ہے، یہ قوت مدافعت بڑھاتی ہے، یہ فائبر اور پرو بایوٹیک سے بھرپور ہے۔ آڑو اور دہی ملا کر کھانے سے ہاضمہ درست ہوتا ہے اور جلد صاف ہوتی ہے، یہ وٹامنز اور پرو بایوٹیک سے بھرپور ہے۔ خوبانی اور دہی ملا کر کھانے سے ہاضمہ درست ہوتا ہے، یہ خون کی کمی کو بھی دور کر دیتا ہے، یہ آئرن اور پرو بایوٹک سے بھری ہوئی چیزیں ہوتی ہیں۔ آلو بخارا اور دہی ملا کر کھانے سے ہاضمہ درست ہوتا ہے، قبض دور ہوتی ہے کیونکہ یہ چیزیں فائبرز اور پرو بایوٹکس رکھتی ہیں۔ جنگلی کروندے وائلڈ بیری کے پتوں کو خشک کر کے ان کا سفوف بنائیں۔ ایک چائے کا چمچ سفوف شہد میں ملا کر صبح نہار منہ استعمال کرنے سے ذیابیطس کی نوعیت دوم میں حیرت انگیز بہتری آتی ہے، کیونکہ یہ لب لبے کے بیٹا سیلز کو ری جنریٹ کرنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ کچے پپیتے کے ڈنٹل اور بیجوں کو پیس کر ان کا پیسٹ تیار کریں اور اس پیسٹ کو ناف کے گرد لگا کر رات بھر چھوڑ دیں۔ یہ عمل پیٹ کی چربی، موٹاپے اور انڈر ایکٹیو تھائرائیڈ کا ایسا علاج ہے جو 3 ہفتے میں نمایاں نتائج دیتا ہے۔ انجیر کے درخت کی جڑوں کو خشک کر کے ان کا جوشاندہ تیار کریں، یہ جوشاندہ پینے سے گٹھیا یورک ایسڈ اور جوڑوں کی سوجن میں مستقل افاقہ ہوتا ہے، یہ ہڈیوں کے درمیان میں موجود فائبرز کو بھی ری بیلنس کرتا ہے۔ گلاب کے پھولوں کی کلیوں کو سرسوں کے تیل میں دبا کر رکھ دیں، 1 ماہ بعد اس تیل کو سر پر لگانے سے بالوں کی تمام قسم کی سفیدی ختم ہو جاتی ہے، یہ بالوں کی پیداوار کے نظام کو بھی بحال کر دیتا ہے۔ لیموں کے درخت کی چھال کو پیس کر اس کا سفوف تیار کریں، اس سفوف کو ناریل کے تیل میں ملا کر ہاتھوں اور پیروں کے پھٹے ہوئے حصوں پر لگائیں، یہ پھٹی ہوئی جلد کو صرف 3 دن میں بالکل ٹھیک کر دیتا ہے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔